پیر ارچ جا ماہ ربیع النور ربیع الاول کی آپ کی مصروفیات تھی کہ جو ماہ ربیع النور ولادت باسعادت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہے۔ اسی مناسبت پر آپ مبارک جو ہے وہ 12ویں کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل انعقاد پذیر فرمایا کرتے ہوتے تھے، اور آپ کی معمولات میں یہ معمول رہا کہ آپ مبارک نہ صرف رات کی محفل بلکہ آپ جو ہے نا وہ اگلے دن بھی محفل، یعنی 12 کا دن جو ہے اس میں بھی آپ محفل جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک منایا کرتے ہوتے تھے۔ جو محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی ثبوت اور محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی تجلیل اور ان کو منانے کے لیے ہمارے فقہاء اور ہمارے مشائخ نے، علماء کرام نے ضخیم کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ مجھے اب ضرورت نہیں پڑ رہا ہے کہ میں اس کو دوبارہ تکرار کر لوں۔ اہل سنت والجماعت کی شعائر میں سے اور علامات میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے پیارے نبی حبیب رب العالمین سید الاولین والآخرین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی عید میلاد النبی شریف کی محفل کو منعقد کرتے ہیں 12 ربیع الاول کو۔ حضور مبارک صلی اللہ علیہ الرحمہ اس رات کو اتنے بست میں ہوتے تھے، اتنے جذب و کیف میں ہوتے تھے، اور پھر اکثر و بیشتر صالحین سالکین جو ہے وہ پھر اس رات کو، اس سے اگلے رات کو یا اس سے پچھلی رات کو خوابوں میں اور بشارات میں بھی بہت عجیب و غریب خواب اور بشارات بھی دیکھا کرتے ہوتے تھے۔ آپ مبارک کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ مبارک محفل کو بعد از نماز مغرب شروع کیا کرتے ہوتے تھے، اور بعد از نماز مغرب محفل شروع ہوتی، پھر ایک نعت یعنی نعت خواہ نعت پڑھتے ہوتے تھے، جتنی بھی نعتیں پڑھا کرتے ہوتے تھے نعت پڑھتے، اور نعت پڑھنے کے بعد پھر حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ کسی ایک جید عالم دین سے حضور کی مدح ثنا اور آپ کی تعریف و توصیف اور آپ کی کمالات ان کو سننا کرتے ہوتے تھے حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ۔ اس کے بعد ایک اور نعت خوان نعت پڑھتے ہوتے، یعنی ایک نعت خوان اور پھر اس کے بعد ایک مقرر ہوتا تھا، حتیٰ کہ رات کو 1:30-2 بجے کے قریب پھر حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ گھر تشریف لے کے جاتے اور تھوڑی دیر کے لیے آپ آرام فرماتے، تاکہ اس پر بھی عمل کیا جائے کہ تہجد کو اس کا بہتر عمل یہ ہے کہ آپ سوئیں اور سونے کے بعد اٹھیں تہجد ادا کریں۔ تو حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ پھر تھوڑی دیر کے لیے سویا کرتے ہوتے تھے، پھر آپ اٹھ جاتے تقریباً 3 بجے کے قریب اور تہجد پڑھتے اور پھر مسجد میں تشریف لاتے اور پھر سے وہی محفل جاری ساری رہتے۔ فجر کی نماز بھی باجماعت ادا کرتے، پھر بھی لوگوں کو سالکین کو اجازت نہیں ملتی ہوتی، فرمایا کرتے ہوتے اگر میں اب اجازت دوں تو چونکہ رات جاگ کے تم لوگوں نے گزاری ہے اسی لیے تم فجر سورج طلوع ہونے سے قبل اشراق سے پہلے سو جاؤ گے، تو پھر بھی محفل ذکر جاری رہتی حتیٰ کہ سورج طلوع ہوتا، اور سورج کی طلوع ہونے کے بعد اشراق کی نماز ادا کی جاتی۔ اشراق کی نماز کے بعد پھر ناشتہ لنگر وغیرہ کا بندوبست ہوتا، اور اس کے بعد پھر سارے ساتھی دوستوں کو پھر اجازت مل جاتی اور پھر وہ سب اپنے اپنے جگہوں پر تشریف لے کے جاتے ہوتے تھے۔ حضور مبارک صاحب علیہ الرحمہ پھر اپنے سالکین مریدین کو یہ توصیہ بھی فرمایا کرتے ہوتے تھے کہ آپ لوگ جب یہاں پر آستانے میں محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی 12 ربیع الاول کو ہو تو اس کے بعد آپ لوگ اپنی اپنی آستانوں پر اپنے اپنے علاقوں میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد کر لیا کریں، اور بہت سارے علاقوں میں پھر اپنے خلفاء مریدین سالکین اور اپنے صاحبزادگان کو مختلف علاقوں میں بھیجا کرتے ہوتے تھے جہاں پر محافل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتی تھی۔